راوی کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بھی رمضان کے روزے رکھوایا کرتے تھے اور اون کے گولے بنا کر ان کا دل بہلایا کرتے تھے۔ من یجیب المضطر اذا دعا لا الہ الا ہو الصلاة والسلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بینوا بلغوا یسروا بشروا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف اور دیگر بہت ساری احادیث کے الفاظ کے مد نظر یہ بات آپ حضرات تک پہنچا رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عاشورہ کے روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے، 9-10 محرم کے روزے کا۔ بلکہ ایک حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے جس روزے کا بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا تھا وہ عاشورہ 9-10 محرم کا روزہ تھا۔ اور اس روزہ یعنی عاشورہ کے روزے کے حوالے سے ایک حدیث پاک بخاری شریف کے اندر ہے 1960۔ راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن صبح کے وقت ہمیں جو ہے وہ اعلان کروایا، انصار کے محلے کی گلیوں میں یعنی مدینہ طیبہ میں یہ گلیوں کے اندر یہ منادی نے اعلان کیا کہ جس نے صبح کچھ کھا پی لیا یعنی سحری کر لی ہے وہ تو روزہ دار کی طرح رہے، اور جس نے اگر کسی وجہ سے سحری نہیں کی تو وہ بھی روزہ دار کی طرح رہے۔ پھر اس کے بعد رمضان کے روزے جب فرض ہوئے تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جس کا دل کرے وہ عاشورہ کے روزے رکھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ رمضان کے روزے فرض قرار دے دیے گئے۔ اب رمضان کے روزے کے اندر ایک بہت اچھا جو ہے وہ ہمیں اس حدیث پاک کے اندر جو ہے نا وہ سبق ملتا ہے 1960 صحیح بخاری۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بھی رمضان کے روزے رکھوایا کرتے تھے اور اون کے گولے بنا کر ان کا دل بہلایا کرتے تھے، اور اسی طرح ان کو کھیل کود کے اندر مشغول رکھتے ہوئے افطار تک ان کا روزہ مکمل کروایا کرتے تھے۔ یعنی یہ ایک پریکٹس ہے، یہ ایک موٹیویشن ہے کہ بچوں کے اندر اس چیز کا شوق اور جذبہ پیدا کرنا کہ رمضان کے روزے جس طرح بڑوں پر فرض ہیں اسی طرح روزے جو ہیں وہ چھوٹے بچوں پر بھی فرض ہیں۔ الحمدللہ پہلے وقتوں کے اندر اس چیز کی جو ہے وہ کافی اپنے والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کو اس چیز کے بارے میں موٹیویٹ کرتے رہا کرتے تھے۔ آج کل اس چیز کا تھوڑا فقدان ہے، تو والدین کے لیے یہ بات جو ہے وہ ذرا یہ حدیث پاک ان کو جذبہ دلانے کے لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے چھوٹے بچے یعنی بالکل چھوٹے بچے کے جو ابھی کھلونوں کے ساتھ کھیلنے کی عمر میں ہیں، حضرات صحابہ کرام ان کو بھی روزے کی مشق کروایا کرتے تھے اور ان کو کھلونوں سے بہلا کر ان کا وقت پورا کروایا کرتے تھے۔ اس میں میرے استاد محترم اور میں خود اپنے شاگردوں سے باعتبار مشق کے ان کو یہ ایک پیغام دیتا ہوں کہ آپ ایسا کریں، یعنی پہلا روزہ بچوں کے اندر شوق ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ والدین کی نرمی کی وجہ سے بچہ جو ہے نا وہ روزہ نہیں رکھتا، روزے سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ بچہ کہتا ہے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، والدین کہتے ہیں یہ ابھی تم چھوٹے ہو، ابھی رہنے دو۔ تو اس طرح نہیں، بلکہ بچہ اگر کہے میں نے روزہ رکھنا ہے تو اس کو اپنے ساتھ سحری میں شامل کریں اور اس کو دن بہ دن تھوڑا پڑھاتے چلے جائیں اور پریکٹس کرواتے چلے جائیں۔ جیسے کہ میرے پاس جو بچے آتے ہیں شاگرد جو پڑھنے کے لیے قرآن پاک، تو میرا ان کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ مکالمہ ہوتا ہے کہ بیٹا دیکھو پہلا روزہ ہے، آپ صبح سحری کرو اور ٹائم نوٹ کر لو کہ اتنے بجے میں نے کھانا پینا بند کر دیا، اور پھر اس ٹائم کو نوٹ کرتے رہو کہ میں نے اب آگے کتنی دیر تک مجھے جو ہے وہ بھوک پیاس میں برداشت کر سکا، مثلا 9 بجے 10 بجے 11 بجے۔ اب 11 بجے اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو آپ اپنے آپ کو خود کو بتاؤ، سمجھاؤ کہ نہیں 1 گھنٹہ جو ہے وہ میں نے اور تھوڑا سا اپنے آپ کو کھانے سے روک کے رکھنا ہے۔ اب 11 بجے بھوک لگی ہے، 1 گھنٹہ اور روک کے رکھو تو 12 بجے۔ اب 12 بجے تم کھانا کھا لو اور نوٹ کر لو کہ پہلا روزہ میں نے اتنے ٹائم سے لے کے اتنے ٹائم تک رکھا ہے۔ دوسرے دن پھر دوبارہ سے صبح سحری کرو، ٹائم نوٹ کر لو،
اور آپ کو اب اپنے مائنڈ کو خود بخود پتا ہے کہ میں نے کل 12 بجے تک روزہ رکھا تھا، تو آج میں نے 12 بجے سے پہلے بالکل افطار نہیں کرنا، بلکہ 12 بجے سے آگے لے کر جانا ہے۔ اب جب 12 بجے بھوک لگے تو اس کو تھوڑا سا اور اپنے آپ کے اندر جذبہ پیدا کرو کہ نہیں، کل 12 بجے تک تھا، آج 12 بجے سے تھوڑا سا اور آگے جانا ہے۔ تو اس طرح کرتے کرتے یہ روزے کی مشق ہو جائے گی اور روزہ رکھنے کا بچوں کو طریقہ بھی آ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔